السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں یہ 4 نماز آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب رمضان میں 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم فرض عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہمیں نفل عبادت بھی خوب کثرت سے کرنی چاہیے، نفل نمازیں خوب پڑھنی چاہیے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی نمازیں بتانے جا رہی ہوں جو عام طور پر ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا موقع ہے جہاں ہم لوگ ساری عبادتیں کرتے ہیں جسے ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں، لیکن رمضان میں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ آج کچھ ایسی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے ثواب بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ ایک نماز پڑھنے میں آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو 70 حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اگر آپ ایک بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا ثواب حاصل ہوگا، تو سوچئے اگر ہم پورے رمضان ان نماز کو پڑھیں تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا اس برکت مہینے میں۔ وہ نماز کون سی ہے؟ رمضان کے موقع پر ان نمازوں کو خاص طور پر آپ ضرور پڑھیں، تاکہ ڈھیر سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ یہ مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا۔ اس میں ہر عبادت کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، اس لیے خوب سارا عبادت کرے، جتنا ہو سکے اتنا عبادت کرے۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، باقی دنوں میں تو ہم تھوڑا کم کرتے، لیکن یہ مہینہ ہے عبادت کرنے کا اور نیکیاں بٹورنے کا، تو خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نماز اشراق کا۔ اشراق کی نماز کے بارے میں۔ اشراق کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہے فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے۔ آپ چاہیں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں، لیکن 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ پڑھنی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے نفلی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نفلی نماز کی طرح اسے بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 1 کے بدلے 70 بڑھا دیتا ہے، یعنی 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی پھر وہی اللہ کا ذکر اذکار کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے 1 مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 2، دوسری نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی تو اس کا نام غافلن میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعت پڑھی اس کا نام عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ جس نے 6 رکعت پڑھی اس کے دن اس کی کفایت کی جائے گی، اور جس نے 8 رکعت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت سیاروں میں لکھیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ چاشت کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ چاشت کی رکعت میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی ہوتی ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت جب آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو اشراق کی نماز پڑھنے کے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔
नंबर 3, तीसरे जो नमाज है नफल नमाजों में सबसे बेहतरीन नमाज है वो है अव्वाबीन की नमाज। मगरिब की नमाज के बाद 2-2 रकात करके 6 रकात इस नमाज को पढ़ी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ी, उसके दरमियान में कोई बुरी बात नहीं की, यानी कोई दुनियावी फालतू की बातें ना हुई हो, उसे 12 साल का इबादत का सवाब मिलेगा। और यही 12 रमज़ान में अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा देगा। तो रमज़ान में 12 कितने हो जाएंगे, काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो रमज़ान में इन नमाजों को रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नंबर 4, तहज्जुद की नमाज के बारे में सबको पता है कि तहज्जुद की नमाज बड़ी फजीलत वाली होती है। जब आप सहरी के लिए उठे तो थोड़ा सा पहले उठ जाएं, वजू करें और 2-2 रकात करके आप 4, 6, 8, 10, 12 जितना आपसे हो सके आप पढ़ लें। ये 12 रकात की होती है, सबको पता है। तो नफली नमाजों की तरह ये भी है, बस नियत जिस वक्त की होती है उस वक्त की नियत करनी है आपको। तो रमज़ान शुरू हो गया है और इन 4 नमाजों का आप ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि रमज़ान में भी वो इन इबादतों को हासिल कर सके और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।